الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، طلباء و طالبات و والدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے بہت یونیک قسم کا ہے۔ اسلام میں اس ٹاپک کے جب تک ہم اس ٹاپک کو سمجھے نہیں، اس پر یقین نہیں کریں، ہم اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے، اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کا نام توحید ہے۔ آج ہم یہ سمجھیں گے توحید کیا ہے، اس کی تعریف بھی سمجھیں گے، اس کا مفہوم بھی سمجھیں گے، اور کیا خلاصہ ہے وہ بھی جانیں گے اور پہچانیں گے۔ یاد رکھیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، بنیادی اسلام کے جو عقائد ہیں ان میں سب سے پہلا عقائد جو ہے وہ توحید ہے۔ You know very well, Allah Almighty is the present everywhere. He is looking us and hearing. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہر کہیں موجود ہے، وہ ہمیں دیکھ بھی رہی ہے اور ہمیں سن بھی رہی ہے۔ ابھی میں نے قرآن مجید کی سورہ اخلاص جو میں نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہو قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں ایک ہوں، پھر کہتا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اور نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، یاد رکھیں، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی وہ کسی کی بھی اولاد بھی نہیں ہے۔ اور پھر آخری آیت کا ترجمہ یہ ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ آج بڑے مذاہب کے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو مذاہب کی تشریح غلط طریقے سے کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ آپ سے کہے کہ میں اللہ ہوں تو سورہ اخلاص سے کہو کہ آپ اللہ ہو، تو آپ جیسے تو بہت ہیں۔ اگر کوئی آج دنیا میں کئی لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ ہوں، ہم سورہ اخلاص سے ثابت کر سکتے ہیں اگر آپ اللہ ہو تو آپ تو ایک ہی ہو گئے، آپ جیسے کوئی نہیں ہوگا، نہ آپ کسی کی اولاد ہو گئے اور نہ ہی صحیح آپ کا کوئی باپ ہوگا، آپ جیسا کوئی ہمسر بھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، اگر کوئی کہتا ہے کہ سورہ اخلاص سے اگر یہ پراپرٹیز، یہ کریکٹرسٹک اس میں موجود ہیں تو پھر وہ اللہ ہے۔ یاد رکھیں، اگر آج بڑے مذاہب میں، ہر مذاہب میں لوگ اپنے آپ کو اللہ کہتے ہیں، ہم اللہ ہیں، میرے اللہ سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، توحید پہلا اور اہم عقیدہ ہے، اور دین اسلام کی بنیاد بھی، دین اسلام کی بنیاد بھی اسی عقیدے پر ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، دنیا کی ہر شے کا بنانے والا میرا رب ہے، آپ کا رب ہے، آپ کا اللہ ہے، آپ کا خدا ہے، اور کوئی شے خود بخود نہیں بن سکتی۔ یاد رکھیں، اسے میرے اللہ نے بنائی ہے۔ اتنی بڑی کائنات کو کسی بھی ذات کی
اصل چیز کو وجود میں لانا، کائنات کی ہر شے کو، چرند پرند، دنیا کی ہر چیز کو بنانے والی ذات میرا رب ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہی ہے. آج ہندو مذہب میں اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کو تراش کر پھر وہ کہتے ہیں اے اللہ، اے بھگوان، ہمیں کھانے کو دے دے، پینے کو دے دے. کتنی مزہ خیز بات لگتی ہے. ایک بندہ اپنے ہاتھ سے ایک بت بناتا ہے اور پھر وہ اس سے دعا مانگتا ہے کہ ہمیں کھانے کو دے دے. یاد رکھیں میرا رب ہے جس نے پوری دنیا کو تخلیق کیا ہے. جتنا پختہ اور واضح توحید آپ کے پاس ہو جائے گی، ہمارا عمل اتنا ہی مستحکم ہوگا. یاد رکھیں یہ پہلی اسٹیپ ہے دین کا. توحید ہے کیا؟ اللہ کو ایک ماننا، اس کی ذات میں کسی کو شامل نہیں کرنا. یاد رکھیں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات میں ہم کسی کو شامل کر لیتے ہیں، یہی تو شرک ہے. یاد رکھیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اللہ کا یقین بہت ضروری ہے. باقی تمام منازل، تمام راستے سہل اور آسان ہو جائیں گی اگر آپ رب پہ بلیو کر لیتے. یاد رکھیں ساری کائنات میرے رب کی محتاج ہے، آپ کے رب کی محتاج ہے. رب کسی کا محتاج نہیں. ابھی ہم نے سورہ اخلاص میں اس بات کو ترجمے سے بھی سمجھ لیا. اللہ فرماتا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے تمہاری تصویر ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہے جیسی چاہے بنا دیتا ہے، بناتا ہے. یاد رکھیں اللہ ہی تو ہے. کوئی بندہ ایسا کر سکتا ہے؟ آپ یقین کر سکتے ہیں اس انگلی کے ناخن کے کیسے نکل کے آ جاتا ہے. یہاں کیا اندر میرے جسم میں بال رکھے ہوئے ہیں، میں کاٹ لوں اور پھر دوبارہ، یہ رب ہے. یاد رکھیں جب تک ہم توحید پر یقین نہیں کریں گے، باقی تمام عقائد ہمارے پورے ہوں اور توحید پر ہم یقین نہیں کریں تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم سمجھ لیں کہ ہم وہ باقی عقائد بھی ہمارے لیے بیکار ہیں، یوز لیس ہیں. یاد رکھیں اللہ پر یقین رکھنا، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اسی کو کہنا یہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ماننا. یہ اب یاد رکھیں وہ قادر مطلق ہے. میں نے کہا ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. کائنات کا ہر ذرہ اس کے وجود و وحدانیت کی گواہی دیتا ہے. آپ جانتے ہیں درخت میں پھل کیسے لگ جاتا ہے، آپ جانتے ہیں صحیح ایک گندم کے پودے میں گندم کہاں سے آ جاتا ہے. سورج نکلتا ہے پھر غروب ہوتا ہے، پھر نکلتا ہے پھر غروب ہوتا ہے. یہ سب چیزیں کرنے والی ذات میرا رب ہے اور یہی توحید کا مفہوم ہے. احساس بندگی، احساس ذمہ داری ہونا، انکساری اور اخلاص اور نیک نیتی سے آپ نے یقین کرنا ہے. یہی چیز ہے ایمان کی پختگی. اگر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تم سب کا معبود تو ہے وہی جو معبود ہے تنہا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں.
وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. یاد رکھیں. یاد رکھیں کہ وہ رب ہے جو آپ کو دنیا میں لاتا ہے، آپ کو ہاتھ دے دیتا ہے، آنکھیں دیتا ہے، دماغ دیتا ہے، سمجھ اور بوجھ دیتا ہے. سمجھ بوجھ کے ساتھ آپ کو انسانوں میں اشرف تمام چرند پرند حشرات میں انسان کو کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے. اسے دماغ میں سوچنے کی صلاحیت دی ہے. وہ اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے. یہ سب کس نے دیا؟ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، میرے پیارے دوستوں، سننے والوں، یہ سب میرے رب نے دیا ہے. یاد رکھیں، آپ کی ماں سے زیادہ ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے. اور یاد رکھیں یہ بھی، اگر ہم رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ ہم سے کیوں نہیں محبت کرے گا؟ آج ہم رب کو بھول گئے ہیں. ہم کہتے ہیں جب موت آئے گی تو پھر دیکھ لیں گے. اگر جس بندے کو رب کا احساس ہو جائے کہ اس کمرے میں بھی رب موجود ہے، وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہمیں سن بھی رہا ہے، ہر کام پر ہماری اس کی نظر ہے. سپوز کرنے آپ کامیاب ہو گئے، آپ ڈر اپنا رکھیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں رب سے ڈرتا ہوں. ہمارا تو اصل میں آج کا دور یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں چلو بھائی کوئی کام اگر ہم کرنے جا رہے ہیں دنیا والوں سے چھپا لیں گے، مگر رب تو دیکھ رہا ہے. اگر یہ یقین ہو جائے تو سپوز کر لیں آپ نے توحید کو پا لیا. یاد رکھیں، ہم اس پر ایمان لانے پر مجبور ہیں کیونکہ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں کھلاتا ہے، وہی ہمیں سلاتا ہے. وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ستار ہے، غفار ہے، رحیم و کریم ہے، حی اور قیوم ہے. اسی کی ذات ہے، اور اس کی ذات میں کسی کو شریک کر لینا یہ شرک ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کی معافی دی. وہ رحیم و کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، بہت دیالو ہے، گناہگاروں کو بخش دے. مگر یاد رکھیں، رب کی ذات میں آپ کسی کو ملائیں گے نہیں. آپ اپنے ہمسائے کے انڈیا میں دیکھیں تو وہاں آپ کو بے شمار رب ملیں گے. ان کے بھگوان کے لیے، ان کے خدا کے لیے وہ درجنوں ہیں. وہ ان پہ بلیف رکھتے ہیں، ان سے کہتے ہیں یہی ہیں جو ہمارے ہر کام کو کر دیتے. مگر ہمارا دین نے ہمیں یہ سکھایا ہمارا رب ایک ہی ہے. ہمارے نبی نے بتایا، ہماری نبی پہ جو مقدس کتاب ہوئی، ابھی ہم نے سورہ اخلاص کا ترجمہ کہا کہ وہ اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے. یاد رکھیں، یہی چیز ہمیں کامیاب کر دے گی. ہمیں یاد رکھیں، سیدھے راستے پہ چلانے کا پہلا ذریعہ یہ ہے کہ ہم ہر جگہ جہاں جا رہے ہیں ہمارا بلیف ہونا چاہیے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ہمارے کاموں پہ اس کی نظر ہے. یاد رکھیں، ہم کامیاب ہو جائیں گے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ گواہی دل سے دینا ہے. یہ نہیں کہ ہم صرف فرضی طور پر اس بات کو مان لیں، ہاں بھائی ہمیں رب نے تو پیدا کیا ہے، رب ہی ہر چیز کا کرنے والا ہے، اور ہمارے کردار سے، ہمارے عمل سے وہ ظاہر نہیں ہو. یاد رکھیں، اس کائنات میں ہر چیز کو چلانے والی ہستی ہمارا رب ہے، اور رب کو ایک ماننا توحید ہے.
یاد رکھیں دنیا کی ہر شے کا بنانے والا ہمارا رب ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ لیا، آپ نے یہ جان لیا، یہ پہچان لیا کہ ہر کام رب کی مرضی سے ہو رہا ہے، سپوز کر لیں آپ کامیاب ہو گئے دنیا میں، سپوز کر لیں کہ باقی کے جو عقائد ہمارے پاس آنے والے ہیں وہ آپ کامیابی سے اس پہ یقین کر لیں گے، مگر اس پہ یقین کرنا سب سے زیادہ لازمی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر کام کا کرنے والا ہے اور یہ اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔